السلام علیکم پیارے دوستو، ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کے دن پر تو آج کے دور میں ہماری دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ تو یقین رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری دنیا میں 3 مشہور دھرم ہیں جن کو ابراہم مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان تینوں ہی دھرموں میں قیامت کا کانسیپٹ موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ ابراہیم مذہب کوئی اور نہیں بلکہ یہودی عیسائی کے ساتھ ساتھ اسلام بھی ہے، اور ان تینوں ہی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری اس دنیا کو ضرور ختم ہونا ہے، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جب ہم کو ہماری دنیا میں کیے گئے ایک ایک کام کا حساب دینا ہوگا، اور اسی دن کو ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، قیامت کے دن پر بھلے ہی ان تینوں مذہب کے لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے اور کیوں آئے گی، اس بارے میں تینوں ہی مذہب کے اندر الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ بات کریں اگر ہمارے اسلام دھرم کی، تو اس کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہوں گی، اور انہی ساری نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ انہی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں دنیا میں آنے والے ہر دوسرے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر یعنی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو آگاہ کیا، وارننگ دی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا یہ خطرناک فتنہ دنیا میں دولت سے مالا مال ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں تباہی مچائے گا۔ اسلام دھرم کی بہت ساری بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو یہ دور مسلمانوں کے لیے نہ صرف حد سے زیادہ خطرناک بلکہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوگا۔ اب دوستو، آپ لوگوں کو صحیح مسلم کی دجال سے ریلیٹو ایک بہت اہم حدیث سناتے ہیں، ایک ایسی حدیث جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو، آپ لوگ حدیث سنتے ہوئے کنفیوز نہ ہو جائیں، اس لیے پہلے ہی بتاتے چلیں کہ تمیم داری ایک ایسے انسان تھے جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چلیے اب آپ کو لفظ ٹو لفظ حدیث سناتے ہیں۔ دوستو، ایک بار پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمیم داری جو پہلے ہی عیسائی تھا، اس نے میرے پاس آ کر کے اسلام دھرم اپنا لیا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا وہ لکھم اور ججام قبیلے کے 300 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر سمندری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کے لہریں طوفان کی وجہ سے مہینے بھر تک ادھر ادھر ڈھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک ٹاپو میں پہنچ گئی۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر ایک ٹاپو پر داخل ہوئے۔ جب وہ ٹاپو پر داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کے حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس جانور کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ تمیم داری کے ساتھیوں نے اس جانور سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔
تمیم داری اور اس کے ساتھیوں کو یہ خوف ہوا کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو، کہیں یہ جانور ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی کے ساتھ چلیں اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹکنوں تک ایک لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس لمبے قد کاٹھ والے آدمی سے تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب میں سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر، طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا ہے۔ اس لمبے قد کاٹھ والے آدمی نے کہا، مجھے بھی بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل تو آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے کبریا کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس جھیل کے بارے میں کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے بتاؤ، کیا اس جھیل میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے جگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں آخر کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اس پر اس نے پوچھا، جب عربوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ وہ آس پاس کے سارے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور آس پاس کے لگ بھگ سبھی عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور مجھے بہت ہی جلد نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، اب وہ صرف اپنے نکلنے کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ جس سمندری علاقوں میں قید ہے وہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوستو، اسی حدیث کی وجہ سے ہم میں سے ہی وقت وقت پر بہت سارے بڑے بڑے اسکالر دنیا کے الگ الگ جگہ، الگ الگ ٹاپو کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ شاید برمودا ٹرائنگل ہے، کبھی دنیا کے کسی اور عجیب و غریب علاقوں کو دجال سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے دوستو وہ جگہ کون سی ہے اس بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ دجال سے جوڑ کر دیکھے جانے والا ٹاپو میں ایک وہ بھی ہے جو یمن کے علاقے میں موجود ہے، جس کو سقطرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ٹاپو کی یونیک لوکیشن اور اس میں پائی جانے والے عجیب چیز کی وجہ سے اسی کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوکیشن کے حساب سے یہ افریقہ کے دیش صومالیہ اور عرب دیش کے یمن میں موجود ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کسی دور میں یہ افریقہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے یہ دنیا کے ایک بڑے حصے یعنی افریقہ سے پوری طرح سے
अलग हो गया। और यही वजह है कि आज के दौर में इस टापू पर पाई जाने वाले सभी पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर, इस तरह के हर चीज दुनिया के दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। और इस टापू पर पाई जाने वाली मिट्टी को भी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मिट्टी माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में ना सिर्फ पेड़ पौधे बड़ी तेजी के साथ उगते हैं, बल्कि जो उगते भी हैं वो अलग तरह के होते हैं जो दुनिया के दूसरे इलाकों में नहीं उग सकते। इस टापू पर एक खास किस्म के पेड़ भी पाया जाता है जिसको ड्रैगन द ट्री के नाम दिया गया है। लोकल लोग इसको दामुल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है भाइयों के खून वाला पेड़। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे ऐतिहासिक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, मगर हाँ, जब कभी भी इस पेड़ के किसी भी तने को काटा जाता है तो उसमें से लाल कलर की जो ऐसी चीज निकलती है जिसको देख करके ये महसूस होता है कि शायद इस पेड़ में खून निकल रहा है। इस खून जैसी अजीब गरीब चीज को हमारे पास्ट में हम में से बहुत सारी अजीब चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के कॉस्मेटिक चीज़ों में इसका बहुत भरपूर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इस टापू में एक अजीबोगरीब पेड़ पाया जाता है जिसका नेचर का हिस्सा तो एक बोतल की तरह होता है जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जबकि ऊपर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर होता चला जाता है। इसकी बनावट की वजह से ये पेड़ द बॉटल ट्री के नाम दिया गया है। इस पेड़ पर उगने वाला फूल हद से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर हाँ, जहरीले भी इतने ही ज़्यादा होते हैं कि चंद सेकंड में बड़ी से बड़े जानवर चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सकुत्रा नाम के इस टापू के पहाड़ों पर ऐसे बहुत सारे पुराने गुफाएं भी मौजूद हैं जिनके अंदर आज भी इंसानों के निशान मौजूद हैं, जो न सिर्फ इस टापू के हजारों साल पुराने होने की गवाही दे रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इंसान कितने सालों से बसकर आया है। फिलहाल दोस्तों, इस बात का कोई शक नहीं है कि इस टापू के आबो हवा और इस टापू पर पाए जाने वाले लगभग सभी चीज़ों के दुनिया के दूसरे इलाकों में पाई जाने वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग और बड़ी अजीबो गरीब है। और शायद यही वजह है कि लोकल लोग इसको न सिर्फ दज्जाल से जोड़कर देखते हैं, बल्कि दज्जाल का जजीरा के नाम से भी इसको जानते हैं और दज्जाल के जजीरा का नाम इसको देते हैं। आप लोग इस टापू के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, इस मालूमाती वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।